کیا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو چند فرق ہوتے ہیں کہ پہلا فرق تو ہے تکبیر لگانے کا، کہ مرد جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، عورت جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، بس زیادہ سینے تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سینے کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھ لے۔ بعض نے سینے کے اوپر کہا ہے لیکن بہتر ہے تھوڑا سا سینے کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے عورت، کیونکہ عورت کو سمٹ کے فقہ حنفی کی روشنی میں سمٹ کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ رکوع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد خود پھیل کے رکوع کرے گا اور سختی کے ساتھ کرے گا، یعنی اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھ میں بینڈ نہ ہو، بالکل سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے، انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہونی چاہیے اور پھیل کے کرے وہ، یعنی بہت پاؤں نہیں پھیلائے گا لیکن اچھی طرح اکڑ کر۔ جبکہ عورت سمٹ کے کرے، یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھے گی گھٹنے پر اور اپنے پیروں کو بہت زیادہ ملائے گی، ہاتھوں میں بینڈ رکھے، بالکل سمٹ کے سجدہ کرے، رکوع کرے۔ یہ تیسرا سجدے کے اندر فرق ہوتا ہے، مرد خوب پھیل کے سجدہ کرے گا، اس کے بازو پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے اور کلائیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں اور پیٹ رانوں سے جدا ہونا چاہیے خوب پھیل کر، اور 10 انگلیاں اس کی کھڑی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح دونوں پنجے کھڑے ہوں، 10 انگلیاں مڑ جائیں اور اس طریقے سے یہ سجدہ کرے گا۔ جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات موجود ہیں اور بہت ہی کم راوی درمیان میں ہیں، کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ عورتوں کو پھیل کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا آپ اس سے بحث نہ کریں، ان کے پاس شاید اپنے دلائل ہوں گے، ورنہ آپ عورت کو مرد کی حیت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، شرم و حیا بالکل نظر نہیں آئے گی، جبکہ ہمارا مذہب اسلام شرم و حیا کی تلقین کرتا ہے۔ پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہوگا اور سنت ہے، اور سمٹنا اور عورت کو اپنا پردہ قائم رکھنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ واجب رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ سے بھی جب ثابت ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تلقین کی ہے، تو عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ اس کی کلائیاں اگر زمین پہ بچھ بھی جائیں تو یہ وہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے نہیں۔ اسی طرح اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے، اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کر وہ بیٹھے اور پھر اس طریقے سے سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ اسی طرح اتحیات میں مرد الٹے پیر پہ بیٹھے گا اور سیدھا پنجہ کھڑا رکھے گا، جبکہ عورت جو ہے وہ دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھے گی اور پھر وہ سمٹ کے اپنا اتحیات وغیرہ پڑھے گی، تشہد پڑھے گی۔ آپ غور کر لیجئے گا کہ عورت پھیل کے بالکل مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہو اور ایک اس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہو، آپ دیکھیں گے کہ شرم و حیا اس عورت میں زیادہ نظر آئے گی، اس میں کم نظر آئے گی۔ تو یاد رکھیں کہ ویسے تو شرعی احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب خود صحابہ کرام علیہم رضوان بعض احکام میں عورتوں کا استثناء فرما دیں تو پھر اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور فرق کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو آپ کو بتایا اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔